تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين اللہ رب العالمین وہ شہیدوں کے سردار حمزہ اور جتنے احد کے شہداء تو سبھی کے مزاروں پہ جا کر تو سلام رو کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران ستوہ کھیلا
کو سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا رب کریم جو تلاوت قرآن پاک کی اے اللہ جو ہماری زندگی میں ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین بالخصوص اے اللہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت مصعب بن عمیر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام شہداء احد شہداء کربلا شہداء بدر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ جنت البقیع میں جتنے مسلمان مدفون ہیں سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ اہل بقیع اور اہل بعلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اے رب کریم تمام مسلمین تمام مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص اولیاء کاملین کے سردار پیران پیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اللہ ہم سب کے جو رشتہ دار ہمارے پیر و مرشد کے جو رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص جن کے والدین دنیا سے چلے گئے مولا ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اے رب کریم ہم گناہ گاروں کی اس پاک دربار پر حاضری کو قبول فرما کس زبان سے تیرا شکر ادا کرے مولا اے اللہ تو نے ایک بار پھر ہم گناہ گاروں کو مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف عطا فرمایا اے اللہ اب یہ کرم جاری رکھنا اے اللہ یہ کرم جاری رکھنا اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں انہیں بھی اس در کی حاضری عطا فرما اے اللہ بڑی وقفے کے بعد ہماری حاضری ہوئی اے اللہ اب یہ کرم جاری رہے آسانی کے ساتھ حرمین طیبین کا سفر شروع ہو جائے کرونا وائرس سے ساری دنیا کو نجات عطا فرما اے رب کریم سید الشہداء کے قدموں کی خیرات عطا فرما اے اللہ ان کے عشق رسول کا واسطہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے اے اللہ ان مقدس ہستیوں کی قربانیوں کا واسطہ ہمیں بھی دین متین کی خاطر قربانیاں دینے والا بنا دے اے رب کریم ہم سے بھی دین متین کی کوئی خدمت لے لے ایسی خدمت لے جو ہماری مغفرت کا اور صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے ہمارے اوقات میں برکت دے ہمارے صحت میں برکت دے ہماری آواز میں ہمارے انداز میں برکت دے اے اللہ ہماری زبانوں میں تاثیر دے دے اے اللہ ہمیں سنتوں کا مبلغ بنا دے اخلاص کی دولت عطا فرما ریاکاری اور دکھلاوے سے بچا لے میرے مولا فقط رزق حلال عطا فرما اس کے حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما رب کریم پوری دنیا میں بالخصوص اس مقدس سرزمین پر بھی تیرے بندے کرونا وائرس کی وجہ سے روزگار کے بہت سارے مسائل کا شکار ہیں اے غیب سے مدد کرنے والے سب کی غیب سے مدد فرما اے اللہ سب کے روزگار میں برکتیں ڈال دے اے اللہ جو قرضوں میں آ گئے اللہ ان کو قرضوں سے نکال دے اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیے ساری زندگی جیلوں عدالتوں ہاسپٹل کے چکروں سے محفوظ فرما اے اللہ زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر مسجد میں ادا کرے اے اللہ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیے اے رب کریم کئی لوگوں نے سلام کے لیے کہا ہے ان سب کی حاضری قبول فرما انہیں بھی اس در کی حاضری عطا فرما کئی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا مولا سب کی جھولیاں بھر اے رب کریم اس در سے اولاد کی خیرات ملتی ہے ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ اللہ سید الشہداء کا واسطہ جتنے بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما بالخصوص جو بیٹوں کے تمنائی ہیں انہیں ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والا بیٹا عطا فرما ہم میں سے جن کو اولادیں دی ہیں مولا ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا دے ہماری آنکھوں کا نور بنا دے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنا دے ہماری اولاد اور اولاد کی اولاد کو بھی نیک بنا میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے اے رب کریم دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما قبلہ امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر ایمان پر دعوت اسلامی پر
امیر اہل سنت کی غلامی پر ہم سب کو استقامت عطا فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ اے اللہ جتنے یہاں پر ہاتھ اٹھائے موجود ہیں، سوشل میڈیا پر ہمارے ساتھ ہیں، اللہ سید الشہداء کے مزار پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ سب کی مشکلیں آسان کر دے، رکاوٹیں دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے، بیماریاں دور کر دے۔ اے اللہ جو جو پریشانی ہے اپنے کرم سے دور فرما۔ ہم مدینے آ گئے ہیں مولا، اے اللہ اب ادھر سے واپس جائیں تو خوشخبریاں منتظر ہیں، کہ مدینے میں رہتے ہوئے میں خوشخبریاں عطا کر، ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں، قرضے اتر جائیں، روزگار کے مسائل حل ہو جائیں، گھریلو لڑائی جھگڑیاں ختم ہو جائیں، آپس میں پیار محبت ہو جائے۔ اے اللہ ہر طرح کی مشکل سے بچا لے۔ کئی بھائی بہن رشتوں کے انتظار میں ہیں، مولا انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو کہتے جا رہے ہیں، اللہ سب کی جھولیاں بھر۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم بڑی ہی مبارک جگہ سید الشہداء کے دربار میں ہیں، اور یاد رہے یہ وہ دربار ہے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود ہر ہفتے کرم فرمایا کرتے، کئی بار تشریف لائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، کمال کی بات یہ ہے کہ جس کا مضمون یہ ہے کہ جو سید الشہداء کو سلام کہتا ہے وہ قیامت تک انہیں سلامتی کی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ اور ایک صحابی کا بیان ہے کہ وہ یہاں آئے اور انہوں نے آ کر سلام کہا تو انہیں قبر انور سے سلام کا جواب بھی آیا۔ تو یہ بڑی ہی مبارک جگہ ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا سے بہت محبت فرماتے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سے خوب محبت فرماتے۔ اور پھر ان کے ساتھ جو مزارات ہیں، یاد رہے ناظرین، اسلام میں بہت سارے غزوات ہوئے، بہت ساری جنگیں ہوئیں، مگر جو قربانی کی داستان احد کے میدان میں ہوئی وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ یہ داستانیں کہیں نہیں ملتی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے جس طرح صحابہ کرام نے نبی پاک کو گھیر لیا اور ایک ایک کر کے شہید ہوئے۔ ایک ایک صحابی کے جسم پر 70 وار تھے، لیکن صحابہ کرام نے نبی پاک پر گویا آنچ نہ آنے دی۔ سبحان اللہ، ایسی سی باتیں ہیں۔ ہم نے پورا پروگرام بھی کیا ہے غزوہ خیبر پر، مگر چونکہ پچھلے دنوں ہی کیا، اور مجھے بڑی خوشی یہ تھی کہ جب ہم اس پروگرام کو کر رہے تھے عالم تیرا پروانہ، تو یہاں بھی بیٹھ کر اسلامی بھائی انہیں دیکھ رہے تھے، ہمیں انہوں نے ویڈیو بھیجی، تو بڑی خوشی ہوئی تھی کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کے دربار میں ہماری حاضری لگی، اور آج فزیکلی بھی آنا ہو گیا۔ تو میں 2-3 باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پورے غزوے میں جو بہت شاندار واقعات ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ کہ جو حضرت عبداللہ بن جہش بالکل سید الشہداء کے برابر میں ان کا مزار ہے۔ حضرت عبداللہ بن جہش وہ صحابی ہیں کہ جب یہ احد شریف کا واقعہ ہونا تھا، اس رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سارے صحابہ یہاں موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن جہش، حضرت سعد بن ابی وقاص یہ ساتھ بیٹھے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو، اور پھر تم دعا کرنا میں آمین کہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کی کہ یا اللہ کل غزوے میں جنگ کے موقع پر میرے سامنے دشمن کا بڑا بہادر آئے اور ہم دونوں کا مقابلہ ہو اور میں اسے قتل کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے آمین کہا، مگر حضرت عبداللہ بن جہش نے بڑی عجیب دعا کی۔ آپ نے دعا کی کہ یا اللہ کل غزوے میں میرے سامنے دشمن کا بڑا بہادر سپاہی ہے، میں لڑوں وہ مجھ سے لڑے اور آخر کار میں شہید کر دیا جاؤں گا، اور یا اللہ میرے آنکھیں، ناک اور کان بھی کاٹ لیے جائیں، اور قیامت کے دن یا اللہ میں جب تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ تیرے چہرے کو کیا ہوا، تو یا اللہ میں قیامت کے دن تیری بارگاہ میں کہوں کہ مولا میں نے اپنا چہرہ تیرے نام پہ قربان کر دیا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن سے مقابلے میں آپ نے ان کے جرنیل کو، ان کے بڑے بہادر کو مارا، حضرت عبداللہ بن جہش شہید ہوئے اور آپ کے کان، ناک اور آنکھ کھانے نکال لی گئی۔ اور ایک بات تو ہو گئی پوری کہ آپ شہید ہو گئے، قیامت کے دن بھی انشاءاللہ یہ بات پوری ہوگی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال فرمائے گا کہ اے عبداللہ تیرے چہرے کو کیا ہوا، تو کہتے ہیں میں جواب دوں گا یا اللہ یہ سب کچھ تیرے نام پر کروں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل آگے کھڑے ہو گئے جب دشمن تیر چلا رہے تھے۔ ظاہر ہے یہی کوئی مقام ہوگا، اسی میدان میں لڑائی ہو رہی ہے۔ ذرا تصور کریں نا یہ کیسا میدان ہے، کتنا مقدس میدان ہے۔ تو وہ کھڑے ہو گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، اور آپ بڑی اچھی تیر چلاتے تھے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے انہیں تیر پکڑاتے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص تیر چلاتے تھے۔ صحابہ کرام کا ایک انداز تھا
کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک جملہ کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ اللہ مگر حضرت سعد بن ابی وقاص کی قسمت دیکھیں کہ نبی پاک تیر دیتے جاتے اور فرماتے سعد تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچیں یہ کیسے صحابہ تھے۔ اچھا پھر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی 17 دن کے دولہ ہیں اور اعلان ہوا اس غزوے کا، اپنی زوجہ کے ساتھ تھے، غسل کرنے کا بھی موقع نہیں ملا، یہاں آئے، 17 دن کا نوجوان جہاد سے نہ بھاگا، آپ شہید ہوئے اور آپ کی شہادت کے بعد آپ کی جب لاش مبارک کو ڈھونڈا جا رہا تھا تو وہ لاش نہیں ملی۔ پیارے آقا سے عرض کیا کہ حضور حنظلہ کی لاش نہیں مل گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں فرشتے غسل کرنے کے لیے، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ انہیں غسل دیا گیا اور جب ان کی مبارک لاش زمین پر آئی تو آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، ان کا مزار بھی یہیں کہیں موجود ہوگا۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل آگے کھڑے ہو گئے اور حضور سے کہتے حضور آپ نیچے ہو جائیں، آپ کو کہیں کوئی تیر نہ لگ جائے۔ یعنی وہ بہادری دکھائی تھی صحابہ کرام نے، سینہ آگے چہرہ آگے۔ اب کیا ہوا کہ ایک تیر آیا اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لگ گیا اور آپ کی آنکھ باہر آ گئی۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس نہ گئے، آپ نے پیارے آقا سے عرض کی حضور میری آنکھ باہر آ گئی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ ابو قتادہ، حدیث کا خلاصہ ہے، تیری اور تیرے حبیب کی فرما برداری میں تھا اور اپنا لعاب دہن لگایا، اس کی آنکھ واپس لگائی۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں جب سے نبی پاک نے آنکھ واپس لگائی ہے پہلی آنکھ سے زیادہ اچھا وہ آنکھ دیکھنے لگا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کے معجزات کا ظہور بھی اس میدان میں ہوا، قربانی کی داستانیں رقم کی گئیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب شہید کیا گیا تو آپ کے جگر کو نکال کر چبایا گیا، آپ کی لاش مبارک کے ساتھ یہ کیا گیا۔ ناظرین اتنے واقعات ہیں، میں جب بھی یہاں آتا ہوں میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ احد کو پڑھیں، غزوہ احد ضرور پڑھیں، ایسی ایسی داستانیں ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ 3 سنہ ہجری میں ہوا تھا، 2 سنہ ہجری میں بدر ہوا تھا، بدر کا واقعہ ہوا تھا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا، فرشتے آ گئے اور زبردست کامیابی مل گئی۔ ادھر مسلمانوں کو خطرناک مقابلہ ہوا، بہت سارے شہید بھی ہوئے مسلمان، اور یوں سمجھے کہ بہت زبردست فائٹ ہوئی، اور اس میں ایک شیطان نے افواہ بھی اڑا دی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے، کیونکہ ایک اور صحابی یہاں موجود ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم شکل بھی تھے۔ جب یہ شہید ہوئے تو شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے۔ تو جب یہ خبر پھیلی یہاں سے مدینے تک خبر گئی تو ہر طرف مایوسی سی چھا گئی۔ صحابہ کرام نے کہا اب لڑنے کا کیا فائدہ، جس کے لیے لڑتے تھے وہی نہ رہے دنیا میں تو ہمیں کیا ضرورت ہے لڑنے، ہتھیار بھی پھینک دیے صحابہ نے اور چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا تھا۔ اتنے میں ایک صحابی کی نظر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پڑی، پیارے آقا احد کے قریب تھے اور انہوں نے نعرہ لگایا وہ دیکھو نبی پاک موجود ہیں۔ پھر صحابہ کرام میں نئی جان آئی، مولا علی شیر خدا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بڑی جمع مردی سے لڑے، مگر بڑے بڑے صحابہ کرام نے کمال یہ کیا تھا کہ دشمن سے لڑ بھی رہے تھے اور نبی پاک کے بالکل قریب رہتے تھے تاکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی اس طرح کا نقصان نہ پہنچے۔ یاد رہے یہ وہی غزوہ ہے جس میں نبی پاک کو زخم بھی لگا، پیارے آقا کے خون اقدس بھی چہرے سے نکلا۔ بہرحال یہ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے، ایسی قربانی کی داستانیں ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہی وہ جبل رمات ہے، وہ پہاڑ ہے جہاں 40 تیر اندازوں کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا یہاں پر کھڑا کیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں آپ نے واپس نہیں آنا۔ مسلمان سمجھے کیونکہ ایک موقع ایسا آیا تھا کہ کفار بھاگ گئے تھے تو مسلمان سمجھے کہ ہم جیت گئے، تو وہ صحابہ کرام نیچے اتر آئے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ بڑا کمال کا ذہن رکھتے تھے، اسٹریٹجک پلانر تھے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ پہاڑی خالی ہو گئی ہے اور سارے لوگ یہ جمع ہو کے مال غنیمت چیک کر رہے ہیں یا بانٹ رہے ہیں، تو وہ پھر سے گھوم کر، حالانکہ وہ بھاگ گئے تھے، پھر سے گھوم کر یہاں سے آئے اور یہ بڑے بڑے جتنے صحابہ شہید ہوئے نا اس حملے میں شہید ہوئے۔ یعنی ایک وقت مسلمان اس جنگ کو گویا جیت چکے تھے، مگر جب یہ دوسرا حملہ ہوا اس میں مسلمانوں کو بہت شدید نقصان ہوا۔ بہرحال یہ اللہ کی مرضی تھی، ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن احد کا میدان ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، ان پر اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں خاتون مدینے میں تھی، بوڑھی خاتون تھی، وہ دوڑتی بھی آئیں تو ان کو بتایا گیا، کسی نے کہا کہ کیونکہ یہ افواہ پہلی تھی پیارے آقا شہید ہو گئے تو وہ دوڑتی بھی آئیں نبی پاک کی غم میں۔ کسی نے کہا تمہیں معلوم ہے تمہارے والد شہید ہو گئے ہیں؟ اب مجھے یہ کوئی غم نہیں ہے، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ اللہ۔ اور آگے آئی تو کسی نے بتایا تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے ہیں؟ اس نے کہا مجھے یہ بھی تمنا نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، بتاؤ میرے والد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں؟ کچھ اور آگے آئی تو بتایا تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے ہیں، لیکن مجھے اس کا بھی غم نہیں، بتائیں میرے آقا کیسے ہیں؟ باپ بھی، برادر بھی، شوہر بھی فدا ہو چکے تھے،
تمنا یہ تھی پیارے آقا کیسے، جب بتایا گیا کہ نبی پاک خیریت سے ہیں، کہا مجھے پیارے آقا کے دربار میں لے چلو. نبی پاک کو دیکھا تو وہ تاریخی جملہ کہا کل مصیبت بعدک جلل، حضور آپ سلامت ہیں تو پھر کوئی غم نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ ہے صحابہ کرام. پھر ہم کیوں نہ صحابہ سے پیار کریں، پھر ہم کیوں نہ سب کچھ صحابہ کے بارے میں دل و جان سے محبت کریں. یہ واقعی جنتی لوگ تھے، یہ واقعی نبی پاک کے جانثار ہیں. اللہ ان کے صدقے ہمیں سچی نبی پاک سے محبت عطا فرمائے. بہرحال جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی یہی دعا بھی ہے کہ اللہ آپ کو بھی اس در کی بار بار حاضری عطا فرمائے، اور جب مدینے آئے ضرور بار بار سید الشہداء کی بارگاہ میں آئے. یہ خاص رحمتوں کے نزول کا سبب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اللہ پاک ہمیں صحابہ اور اہل